بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا، تم ہی کو ہم نے چاہا تھا، تم ہی ملتے تو اچھا تھا. اے میرے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ. اور موسم تیرے آون نال، موسم تیرے جاون نال، بندہ کلا رہ جاندہ بوتے یار بناون نال. ناظرین، یہ اشعار آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنے ہوں گے اور یقیناً آپ ان اشعار سے ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے. ان اشعار کے خالق جناب سید سعد اللہ شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو میں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ پہلے محبت کی شاعری سے، پھر آپ مزاحمتی شاعری کی طرف آئے، پھر آپ ایک دم مذہب کی طرف آگے، یہ اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ بات یہ ہے علی شاہ اور میرے سننے والوں، میرے مجھ سے پیار کرنے والوں یا ادب سے پیار کرنے والوں ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اپنے آبائی شہر آیا ہوں، لاہور سے. اس شہر میں آیا ہوں جو بابا تاج الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نور محمد مہاروی جیسے بزرگوں کا شہر ہے، اور یہ بابرکت شہر ہے. اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں. اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد ادب کے حوالے سے یہی شہر ہے جہاں سے میں نے اپنا آغاز کیا، جہاں میں اپنے دادا حضور حبیب تلونڈگی کے نام سے جو مشہور تھے اور حبیب اللہ شاہ ان کا نام تھا، ان کے کتبے پر آج بھی ان کا شعر لکھا ہوا ہے جو ان کی ذات کا حوالہ ہے کہ ہر شعر میرا عشق نبی کا ہے شرارہ، ہر نعت میری مسجد نبی کی اذاں ہے. میں نعت کا شاعر ہوں، مجھے فخر ہے اس پر، بازار سخن میں میری ہیروں کی دکان ہے. اور وہ ایسے شاعر تھے جو پورے شہر میں کیا پورے علاقے میں ایک بہت عظمت کے حوالے سے جانے جاتے تھے. پھر میرے والد صاحب جناب حسن رسول اللہ شاہ صاحب جو مدفون ہیں وہاں لاہور میں، ان کا پیچھے انتقال ہوا 2 سال پہلے، تو ان کے کتبے پر بھی ان کی شناخت لکھی ہوئی ہے. 2 شعر ان کے وہاں لکھوائے گئے ہیں، کیونکہ جب لاہور آتے تھے تو جب مسجد میں آتے یا کہیں بھی پارک میں آتے تو لوگوں نے گھیر لیتے، ان سے ان کی نعت سنتے، اور وہی شعر ان کے کتبے پر ہیں کہ تیری میری گل نہیں گل حضور دی، اکھیاں دے نور دی تے دلاں دے سرور دی. گلاں نے ہزار پر گل اصول دی، شان میرے رب دی تے رب دے رسول. آپ نے سید حبیب اللہ شاہ صاحب کا ذکر کیا. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ احسان دانش صاحب نے، جو غالباً احسان دانش صاحب کا آخری مشاعرہ تھا چشتیاں کا، نہ صرف آخری مشاعرہ تھا بلکہ دادا حضور کے ساتھ تعلق جو احسان دانش کا تھا وہ صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ صدارت ان کی تھی گلشن 96 میں، گلستان 96 میں، اور دادا جان اس میں مہمان خصوصی تھے. اس کے علاوہ بھی لاہور میں ان کا خاص رابطہ رہا. اور جو احسان دانش کی کتاب جہان دانش کے بعد جہان دیگر شائع ہوئی تو اس کے اندر دادا جان کے بارے میں پورا ایک پیراگراف ہے، ایک بڑے شاعر کا اعتراف ہے حبیب اللہ شاہ صاحب کے لیے. پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم حاصل پور کا مشاعرہ پڑھنے گئے، وہ ایسے دن تھے، ادب کے دن تھے، میں کالج میں تھا، تو میرے دادا جان، میرے والد اور میں، ہم تینوں ایک مشاعرے میں گئے، اور وہاں کتیر شفائی صاحب دادا جان کے پاس آئے ٹیبل پر، تو انہوں نے کہا کہ حبیب صاحب آپ تو کمال کی شاعری کرتے ہیں. میں تو سن کے حیران ہو گیا ہوں. تو میرے دادا جان کہنے لگے کتیر شفائی آپ بھول گئے ہیں، ہم دونوں نواب بہاولپور کا مشاعرہ پڑھنے گئے تھے، بلکہ مشاعرے پڑھنے جاتے تھے. تو یکدم کتیر صاحب کہتے اچھا آپ وہ حبیب تلونڈگی ہیں. یہ پہلا تعارف تھا. چونکہ کتیر شفائی کے ساتھ میرا تعارف تو یہ تھا کہ میں لاہور میں تھا، اور کتیر صاحب سے وہاں تو چونکہ ایکسپوجر ملتا ہے، بڑے شہر کا فائدہ یہی ہوتا ہے. دادا جان ہوں یا ابا جان ہوں، ان کو وہ ایکسپوجر نہیں ملا جو خوش قسمتی سے مجھے ملا. مجھے باہر بھیجا گیا تو میرا رابطہ احمد الدین قاسمی صاحب کے ساتھ، حبیب جالب کے ساتھ، احمد رائی کے ساتھ، جس کا بھی میں نام ہوں، سیف الدین صاحب کے ساتھ، اور سب سے زیادہ میرا تعلق مولی نئی صاحب کے ساتھ، اور صبح شام کا تعلق. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے تو پھر آپ کی تخلیق نکھرتی ہے، سیکھتے ہیں. تو یہ میرا ایک
یعنی یہاں کا جو میں بتانا چاہتا ہوں ایک پورا نظام ہے کہ اللہ کو پتہ کس طرح نظام چلتا ہے کہ وہ وقت گزرا. آج میرا جو بھتیجا ہے وہ میرے سامنے بیٹھا ہے, انٹرویو کر رہا ہے. آج میرے بھتیجے کا جو والد ہے, میرا چھوٹا بھائی ثناء اللہ شاہ, وہ شاعری کر رہا ہے اور روش تنظیم چلا رہا ہے. ساتھ اس کے جناب ہمارے عبدالستار صاحب ہیں, چلا رہے ہیں, اور اس کو سرپرستی اعلیٰ. اور پھر اس سے پہلے جو ہماری خاتون, اللہ پاک کو جنت نصیب کرے, جو ہماری رخسانہ نور تھی, کمال کی خاتون تھی, تو اس نے روش کو چلایا. اور روش صرف ادب تک محدود نہیں رہی, بلکہ انہوں نے سوشل ورک بھی کیا اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کی, بیوہ عورتوں کی مدد بھی کی. اصل میں یہ کام ہے. شاعری کا کیا مقصد ہے؟ خوبصورتی پھیلائیں, لوگوں کو آسائش دیں, لوگوں کے ساتھ محبت کریں. تو یہ بھی محبت کی, یہ سب جڑی ہوئی چیزیں ہیں. مدد کرنا, ضرورت مند کے کام آنا, یہ سب متعلقہ چیزیں ہیں. تو روش اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک زمانے میں کتابیں بھی شائع کی. تو آج آپ لوگ آئے ہیں تو اصل میں آپ ینگ بلڈ ہو, یعنی ہم تو اپنی اننگس کھیل چکے ہیں. لیکن نا میں نے اب میں ماسٹر 65 کے قریب پہنچ چکا ہوں جی الحمدللہ. میں نے اتنا کام, 40 کتابیں بھی میری آ گئی, اتنا کام کیا ٹی وی پہ. کالمز میرے ہزاروں کی تعداد میں کالم ہے, اور مجھے 20-30 سال سے میں کالم لکھ رہا ہوں, قطع لکھ رہا ہوں. قطع کی وہ تعداد ہے, مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیسے اس کو انتخاب کرنا ہے. تو آپ نے اپنے کتاب میں ذکر کیا, آپ نے ایک ڈرامہ شوٹ کیا تھا پی ٹی وی کا, بلکہ اس کی لوکیشن بھی دیکھ لی گئی تھی, سب کچھ شوٹ بھی کیا تھا, اس کا لیکن پھر آپ نے فیصلہ کیا شاعری کی طرف دوبارہ واپس آیا جائے. جس کی کاسٹنگ بھی ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا. اس کا نام تھا شناور جی, وہ سارا کچھ تھا. لیکن میں نے ڈرامے میرے چلے بھی ہیں, 5 ڈرامے چلے ہیں. وہ سیریل تھا. تو اس پہ میں نے بس کچھ وجہ ہو گئی تو مجھے اچھا نہیں لگا وہ ماحول. میں نے کہا یار یہ ایک شاعر کو تو یہ شاعر, یہ نسلی شاعر تھا تو ایک حساس. انہوں نے مجھے یہ کہا جی آپ ابھی سے پریشان ہو رہے ہیں, بےتاب ہو رہے ہیں کہ کیوں نہیں چل رہا ہے. 2 قسطیں اس کی باقاعدہ ہم نے جانا ملک اور شاید کو لے بھی لیا تھا, اس میں ہیرو لے بھی لی تھی, سارا کچھ ہو گیا تھا. مجھے سر کہنے لگے جی یہاں تو بڑے لوگوں کی جوتیاں گھس گئیں, تب جا کے ڈرامے چلے, آپ تو ابھی سے بےتاب ہو رہے ہیں. مجھے بات اچھی نہیں لگی. میں نے کہا سر السلام علیکم, میں بس اٹھ کے آ گیا. تو میری وائف نے بھی کہا, سب نے مجھے کہا آپ نے غلطی کی, آپ ایک میدان چھوڑ آئے ہو. بس اللہ کو یہ منظور تھا. میں نوائے وقت چلا گیا, کالم شروع ہو گئے میرے. پھر میرا وہ پروڈیوسر جو میرا پروڈیوسر تھا وہ ایک دن نوائے وقت آیا تو مجھے دیکھ کے, میرے کالم دیکھ کے کہنے لگا شاہ صاحب تسی بڑے ڈرامے چلے گئے ہو. تو سیاست بھی ڈرامہ ہے, سارا کچھ ایک ڈرامہ ہے. آپ کی بات سے آگے بات بڑھاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کالم نگاری کی طرف آ گئے, لیکن شاعری تو پورا بندہ مانگتی ہے, پھر کالم نگاری مکمل نہ صرف بندہ مانگتی ہے بس اس کا وقت بھی مانگتی ہے. بالکل, کہ ٹوٹل وقت جو ہے نا آپ اس کے ساتھ دیکھیں چلتے پھرتے, جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں ڈھالتے, اس میں کریشن بھی نہیں ڈھالتے, شاعری آپ سے محبت نہیں کرتی. تخلیق جو ہے نا جی وہ آپ اس کا ہو جائیں. یہ ہر چیز کے ساتھ ایسے ہی ہے علی, یہ صرف شاعری نہیں ہے. جی جی, مثلا قرآن پاک ہے. اب جب آپ کو آگے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ لاؤ لگانی ہے, قرآن پاک کو سمجھنا ہے, تو اللہ پاک تو بڑے غیرت والے ہیں. یہ تو نہیں کہ اللہ پاک خود بخود آپ کو سمجھا دیں. جب تک آپ چل کر قرآن پاک کی طرف نہیں جاؤ گے, جب تک اس کے معنی پہ غور نہیں کرو گے, آپ قرآن پڑھتے رہیں گے, وہ پڑھتے رہیں گے بس. لیکن قرآن آپ کے اندر کیسے اترے گا, آپ کا حصہ کیسے بنے گا, تب بنے گا جب اس کو سمجھیں گے. چشتیاں سے پھر آپ لاہور چلے گئے, تو جب آپ وقتاً فوقتاً چشتیاں آتے رہتے ہیں, تو چشتیاں میں جو ایک سیاسی اعتبار سے تبدیلی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اس وقت رائے نہیں دوں گا کیونکہ میری کچھ اپروچ اور ہے. جی جی, یعنی نو ڈاؤٹ کہ میں نے عمران خان کے لیے ترانے بھی لکھے, عمران خان سے ملاقات بھی کی, اور میں نے بہت کچھ لکھا عمران خان کے لیے. بالکل, لیکن جب میں نے دیکھا کہ عمران خان غلط بیانی کرتے ہیں, صحیح بات بیان نہیں کرتے, تو ظاہر مجھے تھوڑا سی نا میں الگ ہو گیا. میں نے کہا نہیں, جو بھی عمران نے وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نواز شریف کے حق میں ہوں, میں شہباز شریف کے حق میں ہوں. اور یہی میری پی ٹی آئی والوں سے ڈائلاگ ہے. وہ کوئی پی ٹی آئی والے نے مجھے گالی نہیں دی, وہ ہر کسی کو جو کرتے ہیں. لیکن میرے سوشل میڈیا پہ کسی پی ٹی آئی کے بندے نے مجھے برا نہیں کہا. وہ جانتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے کیوں اس طرح کہتے ہیں. میں اگر عمران کے خلاف لکھتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تو نواز شریف کے حق میں ہوں. ابھی میرا پرسوں کالم چھپا ہے جو میں نے, جس میں آغاز یہ کیا کہ ایک وقت زمانہ تھا جب نواز شریف صاحب یہاں سے گئے ہیں لندن معاہدہ کر کے, جس کو جھوٹ بولتے رہے, میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, 10 سال کا معاہدہ تھا. تو اس وقت جب میرا کالم چھپا تھا, آج سے 20 سال گزر گئے, زیادہ گزر گئے بلکہ. تو نواز شریف کے
لندن جانے سے ایک دن بعد میرا کالم چھپا اور اس کا عنوان تھا نواز شریف عربوں سے عربوں تک، عربوں سے الف سے عرب جی جی اور عین سے عرب. عرب تو نواز شریف میں نے کہا عربوں سے عربوں میں پہنچ گئے ہیں. اور میں نے غالب کے ایک مصرے کو گرہ لگائی تھی کہ یک بیک قید سے یہ تیرا رہا ہو جانا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. میرا موقف یہ ہے، مجھے نواز شریف سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پورے پاکستان سے کمایا، اربوں روپے کمائے، جی جی پھر آپ نے محل بنایا، سب کچھ کرنے کے بعد اس کا نام آپ نے رکھ دیا جاتی عمرہ. کیا آپ انڈیا سے آ گئے؟ آپ کے اندر سے انڈیا نہیں نکلا. اب تک آپ کے اندر انڈیا ہے، پورا پاکستان آپ کا ہے. آپ نے اپنے گھروں کے رستے تک بلاک کر دیا، ہم نے وہ برداشت کر لیا. آپ دونوں بھائی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ رہے، ہم نے یہ بھی برداشت کر لیا، ہر چیز برداشت کر لیا. لیکن کیا ہم بیوقوف ہیں کہ آپ کو دیکھتے رہیں اور آپ کو پوچھتے رہیں؟ اور میرے آپ شعروں میں دیکھیں، ایک تعمیر ہے. میں وہ زمانہ گزر گیا جب میں یہ کہتا تھا جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو بڑی مشہور غزل ہے آپ کی، تمہیں کو ہم نے چاہا تھا تمہیں ملتے تو اچھا تھا. یا وہ مجھ کو چھوڑ گیا تو مجھے یقین آیا کوئی بھی شخص ضروری نہیں. کسی کے پھر ایک مجھ پہ فیض آیا جب میں نے افغانستان کے لیے محبت محسوس کی، اپنے مجاہدین کے لیے محسوس کی. میں مسلمان ہوں، سب سے پہلے مسلمان ہوں. میں تو ٹی وی کے پروگرام سے واپس آ گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں. انہوں نے کہا شاہ صاحب کیا بات کریں گے؟ اس وقت تو سب سے پہلے پاکستان. میں نے کہا سب سے پہلے مسلمان. اسے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کی مجبوری تھی. میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں، میں سید ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد کچھ ہوں. تو انہوں نے مجھے اس محفل سے اٹھا کے میں چلا گیا اس محفل سے. اور وہ پروڈیوسر ساری زندگی یہ کہتا رہا میری زندگی میں واحد ایک شخص ہے جو سکرین سے واپس چلا گیا. سیاست سے دوبارہ آپ کی شاعری کی طرف آتے ہیں تو کوئی تازہ غزل آپ ناظرین کو ہاں سنانا تازہ چاہیں؟ غزل تو میں چونکہ تھوڑا سا مجھے وہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، ایک دو شعر اس کے ابھی میں نے جو دیکھنا اس میں یہ شعور ہے کہ محبت بار ہوتی جا رہی ہے، محبت بار ہوتی جا رہی ہے، محبت بار ہوتی جا رہی ہے، یہ دنیا دار ہوتی جا رہی ہے. محبت بار ہوتی جا رہی ہے، یہ دنیا دار ہوتی جا رہی ہے، جو راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے وہی دشوار ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو شعور ہے نا، اس عہد کا شعور. مثلا میں نے خان صاحب کے لیے اپنے طور پہ شعر کہا، میں نے کہا خود غرض تھا یہ تضادات کا مارا ہوا شخص، آنکھ سے گر ہی گیا دل میں اتارا ہوا شخص. اب یہ ایک گلہ ہے، آپ اس کو جو مرضی کہتے ہیں، ایک گلہ ہے کہ آپ پہ ہم نے اعتماد کیا، ہم نے جو پہلی دو فورسز تھیں ان کو رد کیا، آپ پہ پورا اعتماد کیا. اب کس پہ کریں؟ خان صاحب آپ نے بھی ہماری بات نہیں سنی، اور آپ بھی انہی کی طرح گورنمنٹ چلاتے رہے، آپ نے بھی انہی کی طرح جتنے امپورٹڈ تھے. دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے، خان صاحب انکار نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنے نظریاتی لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا. اور جس طرح آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا آپ باہر سے امپورٹ کر کے لوگ لائے. آپ امریکہ کے خلاف ہیں لیکن آپ کا نظام چلانے کے لیے سارے امریکی آئے، 12-13 دوست آپ کے امریکہ سے آئے جن کو آپ نے منتخب کیا اپنے مشیروں کی جگہ. انہوں نے آپ کو سارا، ایون کہ شہزاد اکبر جس کو اپنے خاص طور پہ ان کا محاسبے کے لیے لائے تھے، اس نے اربوں روپے کا نقصان کیا پاکستان کا اور کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. عمران خان کی بھی انسلٹ ہوئی اور آخر عمران خان اپنا ٹیمپر لوز کر گیا. اسے کہا تم کر کیا رہے ہو؟ تم صرف کاغذ دکھا رہے ہو لوگوں کو، نہ کسی پہ کوئی تم نے کیس ثابت کیا نہ کچھ کیا. تو اس سے ہاتھ جوڑ لیے خان صاحب نے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جاتے ہوئے نیب کے سارے کاغذات ثبوت بھی ساتھ لے گیا تاکہ آئندہ نواز شریف واجپئی کچھ چلے بھی نہ. میں خود پی ٹی آئی کے ساتھ، پتہ نہیں میں نے کیا کچھ پی ٹی آئی کے لیے لکھا. آپ کو یاد چشتیہ میں اسکندر صاحب کا مشاعرہ ہوا، ہم یہاں ثناء اللہ شاہ نے مشاعرہ کروائے، لاہور سے کتنے لوگ آئے، ہم نے اس مشاعرے کو کامیاب کیا. اور سکندر ایک خوبصورت آدمی ہے، بہت خوبصورت آدمی ہے. اس کو خوبصورتی کا کیا نتیجہ نکلا؟ اسے سائڈ پہ کر دیا گیا. اس کو اہمیت نہیں کی. دکھ ہوا اس بات کا کہ آپ نے خوبصورت آدمی کو جس نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں دی، جب وہ کھیر کھانے کا وقت آیا آپ نے اسے پیچھے کر دیا. یہی ان کے کارکنوں کے ساتھ ہوا، جو نظریاتی لوگ تھے بیچارے وہ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے ایک دور میں مشرف کے خلاف بھی بہت لکھا. وہ تو میرا ایک بہت بڑا حوالہ ہے. جی جی، عافیہ صدیقی کے معاملے میں بھی آپ نے بہت لکھا. پھر آپ بھٹو کے بہت گرویدہ رہے، بے نظیر کے، پھر عمران خان کے. آپ اس سیاسی کشیدگی کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بے نظیر کے حق میں تو میں نے یہ لکھا نا کہ ایک انسانی ہمدردی کیا، جس طرح اس کو قتل کیا گیا، جی جی، شہید کیا گیا. وہ میں نے کچھ نظمیں لکھی جو میری خاصی وہ وائرل ہوئی. بہت وائرل. اچھا، وہ وائرل اس لیے ہوئی کہ وہ اس میں ایک جذبہ تھا، انسانی جذبہ تھا. میں بے نظیر کے
نظریے کے ساتھ کوئی میرا اٹیچمنٹ نہیں ہے، بھٹو کے نظریے کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. میں الحمدللہ میں رائٹ ونگ ہے میرا، میں رائٹ سوچتا ہوں، میرا ذہن رائٹ ہے. اور وہ میں نے اس لیے پرویز مشرف کے میں نے خلاف لکھا چونکہ وہ آمر تھا، اور اس دور میں سب سے جو زیادہ شاعری ہوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 90-95% شاعری میری ہی ہے آمرید کے خلاف. وہ جو کہتا ہے کہ انصاف ملے گا سب کو، اس نے منصف کو بھی سولی پہ چڑھا رکھا ہے. اے خدا لوگ تجھے دیکھتے ہیں، تو نے ایک فرعون کی مہلت کو بڑھا رکھا ہے. اس نے چوروں سے سر عام شراکت کی ہے، اس نے قاتل کو بھی مسند پہ بٹھا رکھا ہے. ساتھ سچ بات چھپائی نہیں جاتی مجھ سے، میں نے سعادات کے پرچم کو اٹھا رکھا. اس طرح آصف شفیع کے بعد جب میں مکہ گیا تو وہاں اس وقت یہ مکہ میں تھے آصف شفیع، پھر میں انہی کے پاس ٹھہرا. انہی کے پاس ٹھہر کے میں نے وہ مشہور جو میری حمد ہے میں نے کہی تھی، اور وہ حمد تو میں نے میری اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ پہلی نظر آپ کو، آپ کی جب اس پہ غلاف پہ پڑے تو آپ جو بھی ڈیمانڈ کریں گے اللہ سے، جو بھی آپ کی آرزو ہوگی آپ دعا کریں. تو میں نے پہلی نظر میں اللہ سے کہا اللہ حمد عطا کر. تو پھر میں نے ایک آدھ مصرع وہاں ہوا، پھر میں نے طواف کیا اور میں آصف شفیع لوگوں کے پاس پہنچ گیا. تو وہیں میں نے پھر وہ حمد مکمل کی، جس کے 2 شعر غالباً یہ ہیں کہ عالم طوف حرم سب سے نرالا ہے میاں، ایک منظر ہے کہ بس دیکھنے والا ہے میاں، رنگ سارے ہی یہاں جذب ہوئے جاتے ہیں اور گردش میں جہاں بھر کا اجالا ہے میاں. اور والہانہ کوئی پتھر کو کہاں چومتا ہے، والہانہ کوئی پتھر کو کہاں چومتا ہے، اس محبت میں محمد کا حوالہ ہے میاں صلی اللہ علیہ وسلم. چشتیاں آپ کا بھائی شہر ہے، چشتیاں سے آپ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. یہاں پہ آپ کے دوست ہیں، کافی ظاہری بات ہے بچپن یہاں پہ گزرا تو بہت سارے دوست ہوں گے. 1-2 نام جو مجھے یاد ہیں، ایک عبدالجبار صاحب کا، ماسٹر عبدالجبار صاحب کا، ایک رانا شمشاد صاحب کا، وہ ہمیشہ منتظر رہتے ہیں آپ کے. چشتیاں سے آپ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہوں گی. یہ تو میرے کلاس فیلوز ہیں جن کا آپ نے نام لیا، ان میں عبد الوحید بھی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہم میٹرک میں اکٹھے پڑھے. تو اسی جہاں میرے والد صاحب پڑھا رہے تھے رسول اللہ شاہ صاحب، بعد میں وہ نارمل اسکول میں چلے گئے. تو اپنے اساتذہ کی حامد صاحب کی یاد ذہن میں ہے جن کی وجہ سے ہم اردو سیکھے. پھر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں باتیں بتاؤں. تو اچھا لگا کہ یہاں آ کے دیکھا کہ روش جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ابھی سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے 10 لاکھ روپے اکٹھا کیا. ان کے عبدالستار صاحب جو ہیں حاجی عبدالستار صاحب، وہ بھی ماشاء اللہ بہت کام کر رہے ہیں. پھر ان کے آپ کے جو صدر ہیں اس کے انجمن تاجران کے وسیم صادق صاحب وہ ہیں، اور جو لوگ بھی وابستہ ہیں. ساری بات یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ ثناء اللہ شاہ میلے کے ساتھ چل رہا ہے، اور ایک ادبی ماحول بھی یہاں پیدا ہو گیا. تو باقی اور مجھے کچھ میں اس حوالے سے جو ہے میں بول گیا تھا کہ میں ایک دو جو ہمارا عہد ہے اس کی نمائندگی کرنے کے لیے میں آپ کو 2 چیز سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پر شکستہ ہے فاختہ، یہ جو زخم گلاب ہے، یہ جو پر شکستہ ہے فاختہ، یہ جو زخم گلاب ہے، یہ ہے داستان میرے عہد کی جہاں ظلمتوں کا نصاب ہے. یہ ہے داستان میرے عہد کی جہاں ظلمتوں کا نصاب ہے، اور جہاں ظلمتوں کا نصاب ہے. یہ جو پر شکستہ ہے فاختہ، یہ جو زخم گلاب ہے، یہ ہے داستان میرے عہد کی جہاں ظلمتوں کا نصاب ہے. جہاں حکمرانی ہو جھوٹ کی، جہاں حکمرانی ہو جھوٹ کی، جہاں ترجمانی ہو لوٹ کی، جہاں ترجمانی ہو جھوٹ کی، جہاں حکمرانی ہو لوٹ کی، جہاں بات کرنا محال ہو تو وہاں آگ ہی بھی عذاب ہے. جہاں بات کرنا محال ہو وہاں آگ ہی بھی عذاب ہے. میری جان ہونٹ تو کھول تو، کبھی اپنے حق میں بھی بول تو. یہ عجیب ہے تیری بے حسی، یہ عجیب ہے تیری باجدہ سوال ہے نہ جواب ہے. تو یہ ایک نمائندہ ہے جو میں اپنے عہد کے لیے لکھتا ہوں. چونکہ میں جیسے میں وہ بھول کے اس کا حوالہ دینا کہ جب میں افغانستان کے حوالے سے میں نے بات کی تو میں نے کہا اے میرے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، اے میرے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ، وقت خود ہی یہ بتائے گا کہ میں زندہ ہوں، کب وہ مرتا ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ. اور یہ جب میں غزل کہی آپ کو پتہ یہ کہاں کہاں غزل پہنچی، اور یہ عرفان صدیقی صاحب نے اس پہ 2-3 کالم لکھے. پھر نواز شریف نے جو جدت میں تقریر کی پاکستان میں اس پہ یہ 2 شعر پڑے گا، تمام کالم نگاروں نے کوٹ کی. تو اصل مطلب کہ اندر سے شعر نکلتا ہے. جب یہ جو بہت مشہور ہمارے جنرل تھے جو کون تھے جو فوت ہو گئے، حمید گل صاحب جو فوت ہوئے تھے، میں اپنے اخبار میں گیا تو میرا ایڈیٹر کہنے لگا سعد اللہ شاہ جو حمید گل کے فوت ہونے کے بعد اس کے خلاف لکھنے شروع ہو گئے لوگ، آپ اس کا جواب دیں.
انہیں پتا تھا کہ یہ جواب دے سکتا ہے. میں نے کہا مجھے بال پانی دیں, کاغذ دیا, وہ بیٹھ گیا. اور میں نے کہا جناب میں ابھی کالم لکھنے لگا تھا کہ حمید گل صاحب تھے, جو مرحوم نے کہا نہ تھا, لیکن میں نے اس طرح لکھا کہ حمید گل صاحب آئے اور مجھے کہتے سعد اللہ سے لکھو. یہ کیا ہوا کہ ایک میرے مرنے کی ڈیٹ تھی, یہ کیا ہوا کہ ایک میرے مرنے کی ڈیٹ تھی, یکدم ہی جی اٹھے میرے دشمن مرے ہوئے. یہ کیا ہوا کہ ایک میرے مرنے کی ڈیٹ تھی, یکدم ہی جی اٹھے میرے دشمن مرے ہوئے, اور ہم راہ روانے شوق تھے, منزل کوئی نہ تھی, منزل بنی ہے نقش ہمارے دھرے ہوئے. تو یہ چیز ہوتی جب آپ پوئٹری میں یہ ہے کہ آپ جو سامنے گلانس کرتے ہیں, جو چیز دیکھتے ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, اس میں اپنی شاعری شامل کرتے ہیں. تو الحمدللہ تو میں نے اس شعور کے ساتھ پولیٹیکل پوئٹری کی جو بھی کیا اس کا ایک مقصد ہے. بغیر دیکھنا میں نے عافیہ صدیقی کے لیے نظم لکھی تو اس وقت اس کا آخری شعر تھا یہ اپنا یہ کربلا کا سفر ہے جو اب بھی جاری ہے کہ ایک شخص یہاں لشکروں پہ بھاری ہے. وہ نظم میں نوائب میں لے گیا تو انہوں نے کہا جی چھوڑیں گے وہ جی سیاسی ہے. میں وہاں غصے میں چھوڑ کے آ گیا نظامی صاحب کے پاس, مجید نظامی مرحوم کے پاس, اس کے پیر کے پاس. میں حیران ہو گیا کہ نظامی صاحب نے اس نظم کو اتنی اہمیت دی کہ اس نظم کو بیک پیج پہ شائع کیا. ٹھیک ہے, نوائب کے بیک پیج پہ شائع کیا. پھر میں نے نظم جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے لیے لکھی وہ میں نے پریس کلب کے سامنے بھی پڑھی, اور خان صاحب کا فون مجھے آیا, جیل سے فون کیا انہوں نے, اور نے کہا نوائب میرے سامنے پڑا ہوا ہے, میں آپ کے منہ سے نظم سننا چاہتا ہوں. میں نے پھر ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی نظم انہیں سنائی, ان کے لیے جلوس میں نکالے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں میری شاعری اپنی جگہ, لیکن سوشل طور پر ایک پاکستانی کے ناطے سے میں نے جلوس میں بھی حصہ لیا. میں نے کرس صاحب کے ساتھ ٹرک پہ چڑھ کے بھی نظمیں پڑھی ہیں. یہ ایک عملی حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب کے لیے جلوس نکالے ہیں, عافیہ صدیقی کے لیے باہر نکلا ہوں. آپ کو یہ پتا کہ ان کی جو بہن ہے فوزیہ صدیقی, اس نے مجھے کراچی سے ریٹرن ٹکٹ بھیجا کہ آپ آ کر جرگے میں شامل ہوں. میں نے عافیہ صدیقی کے جرگے میں شمولیت کی, وہاں میں نے شاعری سنائی, وہاں میں نے تقریر کی, اور دکھ یہ ہوا میں نے اس کے وکیلوں سے ملاقات کی جو وہاں امریکہ میں کیس لڑ رہے تھے. ان سے میں نے انگلش میں ساری بات کی, اور وہ کہتے جی آپ کی کوئی حکومت چاہتی نہیں کہ عافیہ صدیقی رہا ہو. یہ بہت دردناک بات. ہمارا انٹرویو بھی کافی لمبا ہو گیا, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. وہ دو ٹائم پہ چل جائے گا, کوئی بات نہیں. جی جی بہت شکریہ, تشریف لائے. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے. آپ کے کیمرہ مین کا بھی شکریہ, نام نہیں مجھے پتا کیا. سلمان صاحب. سلمان صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے بڑے صبر سے ہماری باتیں سنی. سب سے زیادہ کمال انہیں کا جنہوں نے ہماری باتیں سنی.